السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین، پچھلی نشست میں میر وائزین کشمیر کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے مرد حر کے بارے میں کہا تھا کہ لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مظلوموں کی دعا سن لی اور خاندان میر وائز میں ایک مرد حر پیدا ہوئے جن کا نام غلام رسول شاہ رکھا گیا، اور آگے چل کے یہ میر وائز کشمیر مولانا غلام رسول شاہ کہلوائے۔ 1854 ان کا سن پیدائش ہے۔ اللہ نے انہیں بہت سی فضیلتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ آپ کی ذہانت طبع اور بزرگوں کی رہنمائی میں آپ نے جلد ہی اسلامی تعلیمات کو مکمل کیا اور پھر درس و تدریس اور واعظ خوانی شروع کی جامع مسجد سری نگر میں۔ جامع مسجد سری نگر رشد و ہدایت کا مرکز بن چکا تھا، لیکن میر وائز رسول شاہ نے وادی کے دور دراز علاقوں میں جا کر اصلاح و واعظ کی تبلیغ کرنی شروع کر دی تھی۔ ان سفروں کی بدولت انہوں نے دیکھ لیا کہ کشمیری قوم کن حالات میں زندگی گزار رہی ہے، اور اس زبوں حالی کی اصل وجہ ناخواندگی ہے۔ چنانچہ میر وائز رسول شاہ نے اس بات کی ٹھان لی کہ ملت کشمیر کو اس جہالت اور ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر اسے علم کی روشنی سے منور کیا جائے۔ انہوں نے جلدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کیا اور طے یہ ہوا کہ اس مقصد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ 1899 میں انجمن نصرت الاسلام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ میر وائز کشمیر مولانا غلام رسول شاہ اس کے پہلے صدر بنے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیری قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے اور اس کے ساتھ معاشرتی، سماجی اور تمدنی معاملات میں قوم کی رہنمائی کی جائے۔ اس موقع پر ایک دستاویز لکھی گئی جن میں ان شخصیتوں کے نام درج ہیں جنہوں نے اس پہلی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ اس کار خیر کو عمل میں لانے کے لیے وسائل کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ میر وائز نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حسب توفیق مالی تعاون کریں۔ اس وقت جو رؤسائے شہر تھے انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور دل کھول کے اس کار خیر کے لیے انہوں نے ڈونیشنز جمع کی۔ اس کے علاوہ مارکیٹس میں جو باکسز رکھوائے جاتے ہیں، اب بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ باکسز آپ مارکیٹ میں رکھوا دیتے ہیں اور پھر آنے جانے والے جو بھی لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بڑا انوویٹو طریقہ بھی اختیار کیا گیا، وہ یہ کہ ہر گھر میں مٹی کے مرتبان رکھوائے گئے اور خواتین سے خاص طور پر اپیل کی گئی کہ جب بھی وہ چاول بنانے لگیں تو مٹھی بھر اس مرتبان میں ڈال دیا کریں۔ ایک ماہ کے بعد انجمن نصرت الاسلام کے کارکن گھر گھر جا کر وہ چاول جمع کرتے اور پھر مارکیٹ میں بیچ دیتے۔ اس سے جو رقم حاصل ہوتی وہ ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری قوم نے اس نیک مقصد کے لیے بھرپور تعاون کیا، اور سچ بات ہے کہ اس ملی اور قومی ادارے کے قیام کے لیے کشمیری قوم نے انجمن نصرت الاسلام کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ میر وائز نے کشمیری قوم پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر انہوں نے دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ رہنا ہے تو انہیں لازماً جدید تعلیم حاصل کرنا ہوگی اور ساتھ ہی اپنے مذہب اور ثقافت کی بھی حفاظت کرنا ہوگی۔ چند ہی برسوں کے اندر انجمن نصرت الاسلام کے تحت کشمیر میں سکولز کا ایک جال بچھ گیا۔ اس طرح سے اس ادارے نے ہمہ گیر صورت اختیار کر لی اور غالباً 1914 یا 16 کے آس پاس اس تحریک کے نتائج سامنے نظر آنے لگے۔ چنانچہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اب پڑھے لکھے افراد ابھر کے سامنے آئے، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، اسکالرز
اور سول سرونٹس وغیرہ سب شامل ہیں۔ انجمن نصرت الاسلام نے جدید علوم کو پھیلانے میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کشمیر کا ایک روشن باب ہے۔ اتفاق دیکھیے، یہ وہی دور تھا جب ہندوستان میں یعنی انڈیوائڈڈ انڈیا میں سر سید احمد خان کی کوششوں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہو چکی تھی، اور ادھر سرزمین کشمیر میں میر وائز کشمیر مولانا غلام رسول شاہ کی انتھک محنت سے تعلیمی اداروں سے پڑھے لکھے افراد میدان عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ چنانچہ ان خدمات کے عوض ملت کشمیر نے میر وائز غلام رسول شاہ کو سر سید کشمیر کا لقب دیا۔ آپ کشمیری قوم کے لیے جدید تعلیم کے نقیب اور پیشرو ثابت ہوئے۔ آج کشمیر ایک کشمیری پڑھی لکھی قوم بن چکی ہے، اور دنیا کے کسی حصے میں بھی گئے انہوں نے اپنی ذہانت اور محنت سے خوب نام کمایا اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر کام کیا۔ جو درخت سر سید کشمیر نے تقریباً 100 سال پہلے لگایا تھا وہ ایک تناور درخت کی طرح خوب پھل پھول گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کام میر وائز سے لینا تھا وہ خوش اسلوبی سے مکمل ہوا۔ 1909 میں مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہوا اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ لاکھوں افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ میں اس دعا کے ساتھ یہاں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہم قوی ایمان اخواننا و اخواتنا فی الکشمیر، اللہم قوی ایمانہم وانصرہم علی عدوہم و عدوک و عدو الدین، انت رب المستضعفین، آمین یا رب العالمین۔